بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک زبان سے جاری شدہ وہ مقدس کلمات، وہ مبارک دعائیں اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ کی بارگاہ میں التجا کا وہ نیازمندانہ انداز اور وہ عجز و انکساری کے وہ کلمات کہ جس کو اللہ رب العالمین نے درجہ قبولیت عطا فرمائی، اور پھر قیامت تک کے مسلمانوں کی طرف یہ اشارہ ہو گیا کہ اگر وہ رب سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلی جذبات اور اپنے مطالبات کو اللہ کے حضور عرض کریں، لیکن اگر اس کی بنیاد اپنے دلوں کو تازہ کرنے کے لیے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کے لیے، اپنے شوق کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے اور زبانوں کے ساتھ ساتھ دل میں اصلاً یاد الہی کو دعوت دینے کے لیے، وہ سما بنانے کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کو، تو وہ قرآنی وہ دعائیں جو حضرات انبیاء کرام کے مبارک واقعات میں، حالات میں ذکر کی گئی ہیں، اس کو ضرور بروئے کار لائیں۔ جب انسان اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے اور اپنے اسباب کو ترتیب دے کر بھی وہ نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو پہلا اور آخری سہارا یقیناً اس کے لیے اسی قادر مطلق کا ہوتا ہے کہ جو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، رات کی چادر کو چاک کر کے اس سے دن کی روشنی کو نکالتا ہے اور دن کے اجالے کو پھر تاریکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہی رب جو ایک کن سے عالم کو منصع شہود پر لائے اور ایک ہی اذن کن سے اسے معدوم اور فنا کر دے، اسی قادر مطلق جس کی شان ہے کہ وما قدر اللہ کا قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آج ہم اسی پروگرام یا ربنا کے حوالے سے ان برگزیدہ ہستیوں کی دعاؤں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، یعنی جماعت انبیاء جن کے مبارک ذکر سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور انہی واقعات کو اللہ رب العالمین نے کہ کلام نے سبب بنا کر آنے والی خلق کو ان کی ذات کے ذریعے رہنما اصول عطا فرمائے ہیں۔ ان انبیاء کی مبارک زبانوں سے نکلے وہ مقدس کلمات رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے، مشکلات میں اس سے خیر کو طلب کرتے ہوئے، وہ پاکیزہ کلمات جن پاکیزہ فکر اور جذبات اور نیات کی غماز ہیں، اس کو بھی ذکر کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ان کیفیات کو ہم اپنے اندر جمع کر سکیں، لا سکیں، تاکہ ہمارے اندر نیتوں کی پاکیزگی آئے اور ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں، اور ہم نے ساما جو 100 برس کا بنایا ہے اور پل کی خبر نہیں ہے، جس رب سے ہم نے واصل ہونا ہے، اسی کی یاد دنیا میں ہمیں نجات دے گی اور آخرت میں نجات دے گی۔ آج اس پروگرام یا ربنا کے حوالے سے اس تسلسل کے ساتھ ہم جس دعا کو لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے وہ مقدس کلمات جو تقریباً ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور بہت مبارک، بہت برگزیدہ، اور وہ دعا جو مجرب المجربات ہیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد ہر صاحب ایمان اور صاحبان تقوی، صاحب تقوی شخص اس بات کو بولنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا کہ یہ کلمات نکلے اور اللہ کے عرش پر نہ پہنچے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کلمات دہرائے جائیں خوش و خضوع کے ساتھ، اور اللہ کی جانب سے عنایات اور بشارات، شفا اور عافیت اور رحمت کا نزول نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے وہ کلمات، جس طرح میں نے عرض کیا، جو ہم نمازوں میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر یہ کلمات آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 میں ذکر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور عرض کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مبارک دعا جس کے ترجمے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں،
اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا، اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب اولاد کی فریاد کی، اولاد کو طلب کیا، تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اتنا بڑا نبی خلیل مقام عظمت کے منتہا پر ہے، لیکن اولاد ایک ایسا مبارک تحفہ ہے اللہ کی جانب سے جسے ہر نیک اور صالح بندے نے اپنے دل کی پنہائیوں میں اور اپنے دل کے ان جذبات میں چھپے ہوئے اس بنیادی تقاضے کو طلب کیا، اور حضرت ابراہیم کو جب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر دیے گئے، تو آپ نے سب سے پہلے اس نعمت کے شکر پر، ظاہر سی بات ہے جب انعام ملتا ہے انبیاء کی دعاؤں کے ساتھ ہمیں آداب زندگی بھی پتہ چلتی، جب اللہ رب العالمین نے یہ صالح اولاد آپ کو عطا فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر یہ جملہ کہا جو اسی آیت سے جو میں نے پڑھا ابھی، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے سے پیچھے والی آیت نمبر 39 میں موجود ہے۔ اللہ کے حضور آپ نے عرض کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا فرمائے مجھے اس بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند، اور کیوں نہ ہو ان ربی لسمیع الدعاء، سبحان اللہ، کہ بے شک میرا رب بہت سننے والا، دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے اولادیں عطا فرمائی تو محترم ناظرین دیکھیے حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ اولاد کا مقصد کیا ہے، اولاد اگر مل گئی تو اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سے ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے دنیاوی اس کی تربیت کے حوالے سے۔ آج ہر ماں اس بات پر غور کرتی ہے اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے کیا تربیت دوں۔ تو حضرت ابراہیم کو جب یہ شہزادے مل گئے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تو رب کے حضور سجدہ شکر بجا لائے اور کہا کہ میرا رب وہی ہے جو فریادوں اور مظلوموں کی دعاؤں کو اس کی قدرت ٹالتی نہیں، فوراً مستجاب فرماتی ہے، اور میں اپنے رب کی تعریف اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور یا اللہ اب جو تو نے مجھے یہ اولاد دی ہے تو اس کا شکر کا تمام یہ ہے کہ تو اس کا مالک ہے، اور یہ امانت جو تو نے عطا فرمائی ہے۔ تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو دعا تربیت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے یہی دعا کریں۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب بنا دے مجھے نمازوں کو قائم کرنے والا، یا اللہ مجھے بھی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری اس التجا کو قبول فرما لے۔ آگے عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے شفقت اور محبت کے جذبات عرض کر رہا ہوں، اسی طرح میرے ماں باپ جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، جن کے ہاتھوں پر میں موجود رہا، جن کی تربیت، جنہوں نے مجھے ہر قسم کی مشکلات سے بچا کر، ہر قسم کے معاملات سے بچا کر، اچھی تربیت دے کر، اچھا ماحول دے کر مجھے آگے بڑھا دیا، تو یا اللہ جس طرح آج میں اپنے بچوں کے لیے شوق شفقت رکھتا ہوں، میرے ماں باپ بھی میرے لیے رکھتے تھے، تو عوض یہ ہے کہ جب انہوں نے میرے لیے مہربانی فرمائی ہے تو میں ان کو کیا بدلہ دوں۔ فرما ربنا اغفر لی ولی والدی، اے ہمارے رب بخش دے میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کو۔ یہ ایثار آپ دیکھیں، مومن خود غرض نہیں ہوتا کہ بس میرا گھر بھر گیا، میں صحت یاب ہو گیا، کسی اور کے لیے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں یہ جملہ آگے آ رہا ہے وللمؤمنین، یا اللہ تیرے تمام نیک بندوں کی مغفرت فرما۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پس پشت یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہو اس مسلمان کے بارے میں، اس مسلمان کے پس پشت، اور یہ آگے بڑھ کر کہہ کہ نہیں آپ ایسی بے عزتی اس کی نہ کریں اور اس کے لیے ایسے جملے نہ کریں، حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ رب العالمین اس مسلمان بھائی کا ساتھ دینے والے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کے پس پشت، اس کی غیبوبیت میں، اس کی غیر موجودگی میں یہ کہے کہ یا اللہ میرے بھائی کو شفا دے دے، میرے بھائی کے ساتھ مہربانی فرما دے،
اسے اولاد عطا فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، تو اللہ کی ذات اس قدر خوش ہوتی ہے کہ پھر وہ دعا جو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس کے حق میں بھی اور کہنے والے کے حق میں بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کے دوسرے جملے جو ارشاد فرمائے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سارے مومنوں کو جس دن تو حساب لے گا اور جس دن تو حساب کرے گا۔ تو یہ جو دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کے ایک دو جملوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ یہ دعا تو ہم نے پڑھ لی، لیکن دعا کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی وہ مبارک زندگی اور آپ کی زندگی کے جد و جہد آزمائش کو سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایک حقیقت سامنے آ جائے۔ اور کیوں نہ ہو، سورہ رعد میں دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے جناب رسول کریم سے ارشاد فرمایا تھا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَكُلًّا نَقُصُّ، اللہ فرماتا ہے میں خود، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود آپ کو قصے سناتا ہے۔ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جتنے رسول پہلے گزر چکے ہیں ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کی برداشت، انہوں نے آزمائش کے وقت میں جو صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ تمام واقعات اللہ رب العالمین جل والا آپ کو بتاتا ہے۔ کیوں؟ لِنُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ، تاکہ اے نبی مکرم اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے دل کو ثبات ملے، سکون ملے، مزید توانائی ملے، اللہ کی یاد کا اور غلبہ ملے، اور دنیا کی ناپائیداری اور یہ دنیا جو بڑی رنگینی طور پر سامنے موجود ہے لیکن یہ ناپائیدار ہے، فانی ہے، دھوکہ ہے، اور رب کی ذات باقی ہے اور اسی کے پاس اصل ٹھکانہ ہے، تو وہ جذبات دلوں کے اندر کب پیدا ہوں گے؟ فرما وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ان نبیوں کے قصوں کے ساتھ۔ اب اس بات کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ جملہ کہنا چاہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دعا میں دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو ہم نے ذکر کی مغفرت کے حوالے سے، اور ایک یہ ہے کہ مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو یہاں نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ صرف وضو کر کے دن میں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لینا ہی نہیں، اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پورے نظام کو سالم رکھنا، کہ جب نماز قائم ہوئی ہے تو اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ پھر دلوں کے اندر بھی وہ پاکیزگی ہو۔ جس طرح نماز کا یہ ظاہری حصہ دن میں 5 وقت میں، عبادت کا یہ ظاہری حصہ دن میں 5 وقت میں میں اور آپ نمازوں کے ذریعے ادا کر رہے ہیں، تو اس اقامت الصلاۃ کا ایک بنیادی حصہ حسن اخلاق، پاکیزہ اخلاق، سچ بولنا، امانت، تواضع، انکساری، بردباری، حلم، غریبوں کی داد رسی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، علم ہے تو اس کو دوسرے تک پہنچانا، طاقت ہے تو اس سے مظلوموں کی داد رسی کرنا، یہ تمام نظام جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، ان تمام نظام کے قیام کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی دل بھی مکمل، اگر سر جھک رہا ہے اللہ کے آگے تو دل بھی اللہ کے آگے جھکے۔ جب اس کو معبود مان لیا ہے تو معبود کہتے ہی اس کو ہیں جس کی سنی جائے، اپنی مرضی اپنی چاہت کو پیچھے کیا جائے، اس کی مرضی اور چاہت کو آگے کیا جائے، یہ اقامت الصلاۃ، کہ صرف سر نہ جھکے، شوق بھی اس کے پاس چلا جائے، ہمدردیاں بھی ساری اسی کی نظر میں ہو، غصہ بھی اسی کے لیے ہو، محبت بھی اسی کے لیے ہو، نفرت بھی اسی کے رشتے کے خاطر سے ہو، پیار بھی اسی کی وجہ سے ہو، اپنی تمام تر خواہشات کو اس کے سپرد کرنا۔ کیا جامع دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔